درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نجاشی بادشاہ نے جب مسلمانوں کی بات سنی، انہیں مکمل اجازت دے دی کہ تم ہمارے ملک میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو، اور مکہ کے سفیروں کو واپس بھیج دیا، ان کے تحفے تحائف سب دے کر کے۔ اور اس کے بعد اپنے درباریوں سے ایک بات کہی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ میرا ملک واپس لوٹایا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہ لی تھی، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کی بات مانی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں کسی کی بات نہ مانی تو میں ان مسلمانوں کے حق میں کسی کی بات کیوں مانوں، اور میں کسی سے کیوں رشوت لوں؟ یہ بات اس کی، یہ اشارہ تھا ایک واقعے کی جانب، جسے علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں اور علامہ ابن کثیر نے بھی، دونوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ان شارٹ واقعہ یہ ہے کہ نجاشی کا جو باپ تھا وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور نجاشی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو باپ کے بعد نجاشی کو ہی بادشاہ بننا تھا، لیکن نجاشی کا ایک اور بھائی تھا، یعنی نجاشی کے والد کے ایک اور بھائی، نجاشی کے چچا، اور چچا کے 12 بیٹے تھے۔ تو حبشہ والوں نے کہا کہ جب یہ نجاشی کا باپ مرے گا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ بنے گا، اور اس کے بعد جو شاہی خاندان ہے اس میں کوئی فرد بچے گا نہیں جسے بادشاہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے اپنے مشورہ کر کے آپس میں نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا تاکہ اس کا چچا بادشاہ بن جائے۔ اور جب چچا بادشاہ بن گیا تو چچا کے بادشاہ بننے کے بعد نجاشی اپنے چچا کی کفالت میں آ گیا، چچا نے پرورش کی۔ لیکن نجاشی بڑا ہی ہوشیار، بڑا ہی عقل مند، اور معاملات کو سلجھانے میں بڑا ہی ایکسپرٹ تھا۔ تو چچا ہمیشہ ہی نجاشی سے مشورہ لیتا اور اپنی حکومت چلانے لگا۔ تو اہل حبشہ نے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے چچا کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، بالکل ہر معاملے میں چچا اسی سے مشورہ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد بادشاہ بھی یہی بنے گا، اور جب بادشاہ یہ بنے گا تو جانتا ہے کہ باپ کے قاتل کون ہے، کس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، تو یہ ہم سب کا صفایا کر دے گا۔ تو اہل حبشہ ایک دن نجاشی کے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یا تو اس نوجوان کو قتل کر دو یا ملک سے باہر نکال دو، کیونکہ جب یہ حکومت سنبھالے گا اور حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں آئے گی تو اس سے معلوم ہے کہ اس کے باپ کے قاتلین ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کا صفایا کر دے گا۔ تو چچا نے کہا کہ تم لوگ بڑے ظالم ہو، کل ہی ابھی اس کے باپ کو قتل کیا ہے، اور آج تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اس کا قتل کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، تمہارے کہنے پر یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو ملک سے باہر نکال سکتا ہوں اور ملک بدر کر سکتا ہوں۔ تو نجاشی کو لوگ لے کے گئے مارکیٹ میں، اور اس وقت سلیوری دور تھا، تو اسے 600 درہم میں بیچ دیا، اور بیچ دینے کے بعد وہ تاجر لے کر کے اپنے ملک نکل پڑا۔ ادھر اسی دن بارش ہوئی، اتفاق بجلی گری، نجاشی کا جو چچا تھا جو بجلی گری اس میں وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اس کے جو 12 بیٹے تھے وہ سبھی کے سبھی نالائق تھے، کسی کام کے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے کہ حکومت سنبھال سکے اور رول کر سکے، ملک کو سنبھال سکے۔ تو مجبوراً شاہی خاندان میں کوئی ایسا فرد بچا نہیں جو حاکم بننے کے لائق ہو، جو بادشاہ بننے کے لائق ہو۔ اور اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کسی کو بادشاہ بنایا جاتا، حاکم بنایا جاتا، رولر بنایا جاتا، تو شاہی خاندان کے ہی کسی فرد کو بنایا جاتا۔ مجبوراً یہ لوگ نجاشی کی تلاش میں نکلے کہ دیکھو ابھی تاجر زیادہ دور نہ گیا ہوگا، ایک ہی دن ہوا ہے، اور وہ جا کر کے تاجر کو راستے میں انہوں نے پا لیا، واپس سے نجاشی کو اسے چھین کر کے لے آئے اور اسے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ اور جب یہ لے آئے تو 600 درہم جس تاجر نے پے کی تھی نجاشی کے لیے، اس کا پیسہ واپس نہ کیا ان لوگوں نے، تھوڑے ظالم لوگ تھے۔ تو وہ تاجر آیا یہاں اور کہا کہ اگر تم میرا پیسہ نہیں دو گے تو میں بادشاہ شکایت کروں گا۔ تو نجاشی کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا بادشاہ، ایک قوم سے میں نے ایک غلام خریدا،
اس قوم نے میرا تعاقب کیا، پیچھا کیا، غلام کو چھین لے آئی، لیکن جو میرا پیسہ تھا واپس نہیں کیا ہے، تو آپ انصاف کریں۔ تو نجاشی نے قوم سے کہا کہ اگر تم نے اس کا پیسہ واپس نہ کیا تو جو اس کا غلام تھا وہ غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا، اور پھر یہ تاجر اسے جہاں چاہے لے کر کے جائے۔ تو معلوم تھا کہ غلام تو بادشاہی تھا، اگر اس نے اپنا ہاتھ تاجر کے ہاتھ میں دوبارہ دے دیا اور اس کے ساتھ چلا گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ملک کو سنبھالنے والا نہ بچے گا۔ تو قوم نے سارا وہ پیسہ جو 600 تھا، 600 درہم، وہ تاجر کے حوالے کر دیا۔ تو نجاشی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا، مجھ سے کوئی رشوت نہ لی تھی، میرے حق میں کسی کی بات نہیں مانی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ملک بالکل میری جھولی میں ڈال دی اور آسانی سے میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ پر اتنا انعام و اکرام کیا ہے، میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور میں ان کے حق میں ظلم نہ کروں، اور ان کے حق میں کسی سے کوئی رشوت نہ لوں، کسی کی کوئی بات نہ سنوں، بلکہ جو حق ہے حق کے مطابق انصاف کروں اور فیصلہ کروں۔ تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو میں اپنے ملک سے باہر نہ نکالوں گا، بلکہ مسلمان میرے ملک میں یعنی یہاں حبشہ میں وہ آسانی کے ساتھ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ سفیروں کہا تم لوگ اپنے تحفے لو اور واپس اپنے ملک واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس طرح سے مسلمان حبشہ کے اندر رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمایا، آپ نے ہر بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، اس زمانے میں نجاشی کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک بھیجا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خط کے حوالے سے کل سماعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔